زہرا سرے حسین سے لپٹی ہے اس گھڑی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، جلتی زمین پہ فاطمہ کہ دل کے چین کو یہ ذبح ہوتے دیکھ چکی ہے حسین کو، یہ ذبح ہوتے دیکھ چکی ہے حسین کو، مظلوم کے ہے سامنے بیٹی کھڑی ہوئی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، ایک بار بس اسیر سروں پر نگاہ کر، غازی تڑپتا ہے تیرے ہر ایک بار پر، غازی تڑپتا ہے تیرے ہر ایک بار پر، تڑپا رہا ہے کیوں سے مرنے کے بعد بھی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، ظلم و ستم سے تیرا گر دل نہیں بھرا، لے خواہر حسین سے بدلہ حسین کا، لے خواہر حسین سے بدلہ حسین کا، دے لے کچھ اور مجھ کو سزا تازیانوں کی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، زلفیں پکڑ کے پشت سے کاٹا گیا یہ سر، پھولی کے گھر تنور میں رکھا گیا یہ سر، پھولی کے گھر تنور میں رکھا گیا یہ سر، ایسی بھی کیا نبی کے نواسے سے دشمنی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، دربار میں یہ کہتی تھی زہرا کی لاڈلی، مت مار تو لبوں پہ میرے بھائی کے چھڑی، ایک قنج سے لہو حسین
چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا ہے سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے کہ پھر سکی نہ کوئی شیر کے ڈر سے کیے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین کاٹا گیا حسین کا سر شدید ظلم سے کاٹا گیا حسین کا سر رلا رلا کے اتارا گیا حسین کا سر بریدہ جسم سے مظلوم کے جدا کر کے بریدہ جسم سے مظلوم کے جدا کر کے سنا پہ ہائے چڑھایا گیا حسین کا سر رلا رلا کے اتارا گیا حسین کا سر عجیب طرح سے کر کے لہو میں آلودہ عجیب طرح سے کر کے لہو میں آلودہ حرم کے سامنے لایا گیا حسین کا سر رلا رلا کے اتارا گیا حسین کا سر امیر شام سے انعام لینے کے خاطر امیر شام سے انعام لینے کی خاطر زمین پہ رکھ کے تراشا گیا حسین کا سر زمین پہ رکھ کے
से तमाचे मार के बाजार में सकीना को तमाचे मार के बाजार में सकीना को रुला रुला के दिखाया गया हुसैन का सैर रुला रुला के उतारा गया हुसैन का सर गुरबात सुनो अहले अज़ां अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया लबे फरात तहरीक खून का प्यासा था गुलचराग़े इमामत अभी बुझाना है ज़मीं पे ज़ीन से शबीर को गिराना है ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा किसी ने पहलू में धीमी से जरा मैच में कफल उतार दिया किसी ने सामने आकर चलाई तेरे दफा गरीब ज़हरा कज़ी पर संभलना मुश्किल था अली और ज़हरा को रंग में रुलाया जाता था हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता था हाय हुसैन लगा जो तीर तो असग़र को शहने याद किया पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा लगी जो बरछी तो अकबर को दी तरफ के सदा तमाचा खून शद्दाद क्यों हलाक हुआ हारून क्यों हलाक हुआ इस जमाना का फिरौन कैसे हलाक हुआ इस जमाने का सामरी कैसे हलाक हुआ इस जमाने का सामरी का बछड़ा कैसे हलाक हुआ गदीर को छोड़ के गदीर का इनकार करके इसी नशेब में जा करके सामरी और उसके बछड़े ने जो एक मुहिम चलाई है वो हलाक कैसे हुआ कैसे हलाक हुआ खुदा ये नहीं देखेगा कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा रोजा रखा कि नहीं रखा हज करा कि नहीं करा ये सब तो वो कहता है कि नमाज पढ़ना है रोजा रखना है हज करना है लेकिन ये सब बाद में देखेगा पहले ये देखेगा सबीलुल्लाह का तसव्वुर था कि नहीं था सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर किसी के समझ में ना आए तो मैं बड़ी आसान सी मिसाल दे दूं एक साहब है
جو نماز بھی پڑھتے ہیں صبح شام دن بھر نمازیں پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اور سال میں پتہ نہیں کتنے عمرے کر ڈالتے ہیں عبادات بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہی نہیں اللہ کو نہیں مانتا ہے لیکن دن بھر نماز پڑھتا ہے ثواب کتنا ملے گا اللہ کا منکر ہے ایک اللہ کو نہیں مانتا 365 خداؤں کو مانتا ہے ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے 100 متحد رکھ رہا ہے روزے کا ثواب کتنا ملے گا کہ کوئی ثواب نہ ملے گا پہلے شرط یہ ہے کہ توحید ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب جب آپ کو سمجھ میں ہی آ گیا کہ پہلی شرط ہے کہ توحید ہو تو یہ بھی سمجھ لو توحید کسے کہتے ہیں توحید پہ رک نہ جانا جب توحید کا مسئلہ آئے گا تو قرآن مجید نے کہا سنو لا الہ الا اللہ کہہ کے رک جاؤ گے توحید نہیں ہے محمد رسول اللہ کہہ کے خاموش ہو جاؤ گے توحید نہیں ہے صنعت توحید اس وقت ملے گی جب اپنے وجود میں علی ولی اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک علی ولی اللہ کو سمجھو گے نہیں مانو گے نہیں اقرار نہ کرو گے تب تک تمہارے پاس کوئی توحید ہی نہیں ہے بے شک بے شیعوں نے نہیں لکھا اہل سنت کی کتابوں میں بھی بھرا پڑا ہے لہذا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر سبیل اللہ گیا اور جب سبیل اللہ چلا گیا تو پھر ہماری نماز بھی شیطان کے لیے روزہ بھی شیطان کے لیے سجدہ بھی شیطان کے لیے یا اللہ یا شیطان اللہ کے لیے چاہتے ہو کوئی عمل ہو جائے تو 14 کی محبت و معرفت و ولایت واجب و ضروری و لازم ہے بے شک تھوڑا تو سب ختم ہو جائے گا دیکھیے یہ تو ایسی گفتگو ہے جو مقدمے سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم ایک ہے صراط مستقیم 10 20 15 50 نہیں ہے کہ 2026 کا صراط مستقیم اور ہو جائے گا 27 میں ہو جائے گا 28 میں کیا کہنے والا 30 میں اور نہ صراط مستقیم ایک ہے یہ تو پروردگار عالم کا مسئلہ ہے اس نے 14 کے مسئلے کو اتنا اس طرح سے الگ کر دیا ہے کہ یاد رکھو نہ 14 کو کسی سے ملانا نہ 14 کی چیزوں کو کسی سے ملانا واہ 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 یہ لوگوں کی جراتیں ہیں یہ لوگوں کا جرم ہے یہ لوگوں کی گستاخیاں ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ کوئی امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی امام علی علیہ السلام جیسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے ان کا جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں واہ 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 نہ ان کی مثل ہے نہ ان کی مثل ہے ہم اپنے دماغ سے نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے کہ سرکار آپ نے جناب آدم کے فضائل میں کچھ کمی کر دی ہے ذرا ایک جملہ اور بڑھائیے نہ کیا جناب آدم اپنے زمانے کے امام حسین تھے جناب ابراہیم اپنے زمانے کے امام حسین تھے کہا نہیں خبردار امام حسین نہیں ہو سکتے ہاں یہ کہو کہ امام حسین کے راستے پہ چلے تھے اور یہ نہ پوچھئے گا کہ امام حسین علیہ السلام ابھی آئے نہیں نا خدا نے جب 14 کو ظاہر کیا ہے تب کچھ اس نے بنایا ہی نہیں تھا علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب بہار میں روایت میں کچھ فرمائی ہے جناب عیسیٰ بھی گزر رہے ہیں جناب موسیٰ بھی گزر رہے ہیں جناب اسماعیل گزر رہے ہیں اور سب کو اللہ متوجہ کر رہے کیا یہ کربلا کی زمین ہے یہاں پر کسی کی شہادت ہونی ہے یہاں پر کوئی کو ایسا بنایا ہے ان کے جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور ان کی چیزوں کی جیسی بھی کوئی شے نہیں ہو سکتی زمانہ اسی میں پریشان ہے کیا کوئی 14 کے جیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن قدرت تو یہ کہہ رہی ہے جو 14 کے شیعہ ہیں ان کے جیسا بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح پیغمبروں نے بھی خواہش ظاہر کی جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آئے تھے جناب ابراہیم نے 14 کے نور کو بھی دیکھا اور 14 کا طواف کر رہے ہوئے ان کے شیعوں کے نور کو بھی دیکھا
جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا پروردگار مجھے 14 میں سے بنا دے. ابراہیم جانتے تھے 14 میں کوئی نہیں ہو سکتا, 14 جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے تمنا کی ہے میرے پروردگار اجعل لی من شیعت علی ابن ابی طالب, اے خدا ابراہیم. واہ واہ واہ, یہ شاٹ ہے بگی. حیدر 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 اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, بے شک جناب امیر علیہ السلام کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے. راستہ چھوڑو کہ علاقہ کے صرف ایک ہے, 14 ایک ہے, 14 کی کربلا ایک ہے. ہر زمانے کی کربلا نہیں بدلتی ہے کہ آپ بتا دیں کبھی فلسطین کربلا ہوئی جا رہی ہے, کبھی غزہ کربلا ہوئی جا رہی ہے, کبھی کوئی اور کربلا. نہ, کربلا صرف ایک ہے. اور لوگوں کی خیریت اس میں ہے کہ کربلا کے راستے پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے. کربلا بنے گی نہ الگ سے کوئی امام حسین علیہ السلام بنے گا, کیونکہ اللہ نے پہلے روز قانون بنا دیا. سنو یہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام واحد دہر لا یدانیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا لہ مثل ولا ند ولا نظیر ولا مثل. سنو, ہو سکتا ہے نہ کوئی ان کا جیسا ہو سکتا ہے, نہ کوئی ان کی مثل ہو سکتا ہے. یہ امام علیہ السلام کے روایات کے جملے ہیں, کوئی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جب آپ ہمارے علماء کو دیکھیے گا, مراجع کو دیکھیے گا, کسی مرجع یا کسی عالم نے یہ نہیں کہا میں زمانے کا حسین ہوں. ہاں, یہ تو کہا ہے کہ میں زمانے میں حسینی ہوں. حسینی بننے میں خیریت ہے, حسین بننے میں لعنت ہے. صرف یہی ہے 14 بس, ان کے علاوہ کوئی نہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. پروردگار ہلاکت میں کوئی کیسے جائے گا؟ سرکار امام محمد باقر علیہ یہ حدیث ہے بڑی عظیم. اسی آیت کے ذیل میں امام نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, فرمایا سنو, اَيْ لَا تَعْدِلُوا عَنْ وَلَایَتِنَا فَتَهْلِكُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی امام نے فرمایا سنو, لا تعدلوا فتہلکوا فی الدنیا والآخرہ, کوئی بچانے نہیں آئے گا. دنیا میں بھی مارے جاؤ گے, آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے. ارے اس سے محبت کرو نا کہ پاور ہو نہ ہو, حکومت ہو نہ ہو, لوگ ہو نہ ہو, سپاہی ہو نہ ہو, تم بیٹھے رہو مدینے میں, وہ آ جائے مکے سے. تم بیٹھے رہو کربلا میں, وہ آ جائے مدینے سے. کسی ایسے کو ولی مانو نا کہ جو صرف قبر کے باہر نہیں, تیری قبر کے اندر آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کسی ایسے سے محبت کرو تو ضرور جب تک سانسیں چلتی رہے تب تک ساتھ نہ دینا. کہ تم مر جاؤ گے تو میں آؤں گا, سوال ہوگا میں آؤں گا, پریشانیاں ہوں گی میں آؤں گا, میں رہوں گا, میری ولایت بچائے گی. جب ساری چیزیں تھک جائے گی تو ولایت آگے بڑھے گی. اب سائیڈ میں آ جاؤ, اب ولایت کا کمال دیکھو. پھر یہ قبر میں بھی بچائیں گے, یہ برزخ میں بھی بچائیں گے, یہ محشر میں بھی بچائیں گے, اور وہاں پہ انعام دیا جائے گا جہاں قدرت کی آواز آ رہی ہوگی. اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں, آج کا دن تمہارا دن ہے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. آج نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کسی ایسے کو ولی بنا لو جو زندگی میں بھی ساتھ دے, مرنے کے بعد بھی آ جائے, اور ایسا آئے اور ایسی ولایت اپنے اندر رکھنا کہ بدن سے روح نکل جائے اور تیرا مولا آ جائے تو تو کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ ایسے ہی نہیں ہے. سلمان
ولایت کو جب کوئی پیکر میں اتار لیتا ہے تو روح کے نکل جانے کے بعد بھی روح کو واپس بلا سکتا ہے. بے شک. واہ واہ واہ. تو جناب سلمان ہے لا تعدلوا عن ولایتنا، ہم 14 کی ولایت سے عدول نہ کرنا. بھئی آپ 15ویں کو کیوں بنائیں گے؟ کسی 16ویں کو کیوں بنائیں گے؟ خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد استغفر اللہ. 14 کافی نہیں تھے تبھی تو 15 کو بنایا. 14 کافی نہ ہوں گے تبھی تو 16ویں کو بنایا. کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر یہ کہہ دو گے تو پھر اللہ کافی ہوگا ہی نہیں. کافی کون ہے؟ اللہ. کیسے؟ 14 کے ذریعے سے. 14 کے ذریعے سے. یعنی یہ جو 14 کو اللہ نے بنایا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں کافی ہے. یہ ایسے لوگوں نے کہا قرآن کافی ہے، وہ سمجھ نہیں پائے، تھوڑا سا لفظ پیچھے رہ گیا. کہنا یہ چاہیے تھا کہ 14 کافی ہے. جب 14 کافی کا معاملہ آئے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا تو قرآن کہاں ہے، نماز کہاں ہے، توحید کہاں ہے، وحدانیت کا نام. تو 14 کو اگر مان لیا ہے تو پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، توحید بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، جنت بھی ہے، خدا کی رضا بھی ہے. واہ واہ واہ. نہیں مانا تو نقصان ہے. لیکن 14 ولی اور کافی. حجت خدا کی کون ہے؟ یہ 14. 15 کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. حجت کا پاور جانتے ہیں کیا ہے؟ حجت کا پاور ایک عام آدمی اگر حجت بنا دیا جائے، مثلا جیسے آپ لوگ پوسٹرز کے اوپر لکھتے ہیں ہم لوگوں کے نام کے آگے کہ آپ لوگوں کو نہیں لکھنا چاہیے. ویسے میرا تو اتنا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ہمیں بلائیے گا اس طریقے سے تو میرے نام کے آگے پیچھے یہ جو جملے لکھے جاتے ہیں نا، حجت الاسلام والمسلمین فلاں، یہ سب نہیں لکھیے گا. حجت کون ہے؟ امام علیہ السلام. حجت کا پاور دیکھیے کیا ہے. ایک عام انسان جب تک کوئی آدمی زندہ ہے ہم اس کو آواز دے کے بلا سکتے ہیں اگر وہ میرا احترام کرتا ہوگا تو. لیکن وہ مجھے نہیں مانتا، میں بلاتا رہوں، آئے گا ہی نہیں. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن مر گیا. اب بلاؤں گا تو آئے گا. بہت محبت کرتا تھا، بے ہوش ہو گیا، اب بلا رہا ہوں، آئے گا. سو رہا ہے گہری نیند میں، بلا رہا ہوں، آئے گا نہیں آئے گا. لیکن جو حجت اللہ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی بلا سکتا ہے، وہ قبروں سے بھی اٹھا سکتا ہے. صرف اس کی آواز پہ نہیں، اگر وہ کسی کو بھیجے گا نا تو اس کی آواز پہ بھی مجھے کو بولنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حجت خدا ہے. حجت خدا زندہ نہیں، مر جاؤ گے تو اٹھنا پڑے گا. ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حجت خدا جناب امیر علیہ یہاں کے اوپر ہوں اور دوسرے مخاص میں کہتا ہے دیکھیے اسے کہتا ہے حجت خدا 3000 سال پہلے مر چکا ہے، پورا جسم مٹی ہو چکا ہے، لیکن اندر سے آواز دے رہا ہے کہا ویلکم، تم لوگوں کے اوپر حیف ہو، دکھ ہو، افسوس ہو، واللہ ہو عالم منی بالمخاص. خدا کی قسم جس علی نے تجھے بھیجا ہے وہ ترنگی سے بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. علی مولا علی مولا ملک مولا ملک مولا علی مولا علی مولا ستارہ جھوم کے مولا علی مولا علی مولا حیدری یا حیدری یا وہی رقم. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ خدا کی قسم وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مخاض کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے عبور کیا جائے، جہاں سے گزرا جائے. کہیں وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا میں نے بنے ہوئے راستے کو دیکھا ہے، راستہ بنانے والے وہ ہیں. میں نے بنے ہوئے راستے کو دیکھا ہے، جس نے راستہ بنایا وہ یہ ہے. کہنے لگا وَإِلَكُمْ مَا أَضْعَفَ يَقِينَكُمْ، تمہارا یقین کتنا کمزور ہے.
मआमा कुलूबकुम, तुम्हारे दिल कितने अंधे हैं जो इतना जमाना गुजर जाने के बाद मेरा भी, मेरे बाप का नाम भी जानता हो, तुम उसे छोड़ करके यहाँ पूछने आए हो मखाज कहाँ है। कहा खुदा की कसम, जलंदी से बेहतर खबर है कि मखाज कहाँ पर है वो जानते हैं, और उनसे बेहतर कौन जानेगा। उसके बाद जलंदी कहने लगा सुनो, वो सारा मसला यूं है क्योंकि जमीन के ऊपर हुज्जतुल्लाह वो है, फइन्नहु अशरफुल खल्क़ बअद रसूलिल्लाह अलल अर्ज़। अल्लाह के पैगंबर के बाद, अल्लाह के पैगंबर के साथ अल्लाह की सबसे अफजल मखलूक वही है, उनसे बेहतर कौन जानेगा। अजरकुम अला ज़हरा, सरकार हुसैन की ये जुमले हैं ना, इन्ने उहिब्बु दारन फ़ीहा सुकैना व रुबाब, हुसैन उस घर को पसंद करते हैं जिसमें सकीना और रुबाब हो। इतनी मोहब्बत है सकीना से अरबाब अज़ा। बच्ची ने कहा बाबा सकीना को यकीन है अब आप पलट के ना आएंगे, सकीना को आखिरी मर्तबा प्यार कर रहे। अगर मैंने कल करबला पे लेके सकीना को सीने पे लेटाया और बहुत प्यार किया, लेकिन सकीना भी बैठ करने लगी ना, कि जब आपकी भूख आऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानी बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। अजरकुम अला ज़हरा, जुमले मख्तल के और मैंने तमाम की गुफ्तगू, जरा इंसाफ से बताइएगा सकीना बिन्तुल हुसैन सोई कब है? अजरकुम अला ज़हरा या साहिब ज़मान, क्योंकि सोने के लिए इंसान या तो सीने के बल लेटता है, या तो पुष्ट के बल लेटता है, या करवटें लेकर के लेटता है। इस 3 या 4 बरस की बच्ची को दुश्मनों ने इतना मारा है कि सकीना हर तरफ से जख्मी है। तो जब ये बीबियां ऊंट पर सवार होने लगी, महमिलों का ऊंट का एहतमाम किया गया, महमिल कजावा बगैर होदज के ऊंट, बीबियां सवार हो गई। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लेके अपने साथ बिठा ले। खुदा की लानत तो शुम्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है ज़ैनब सकीना ऊंट पे अकेली बैठेगी। जनाब ज़ैनब ने कहा शुम्र जरा इंसाफ तो कर, मेरी बच्ची कभी महमिल पे अकेली नहीं बैठी, कजावा ऊंट पे अकेले कैसे बैठेगी। कहने लगा ज़ैनब मैंने इंतजाम कर दिया है, हवा में रस्सी को लहराया, ऊंट के पुल में सकीना को लेटाया, लेटा के रस्सियों में बांधा। या साहिब ज़मान, आपने सुना तो है अरबाब अज़ा, ये ऊंट तेजी से चलते थे, ये घोड़े तेजी से चलते थे, इनको बड़ी जल्दी थी इब्न ज़ियाद यतीम से इनाम की। लेकिन कैसे जैसे ऊंट तेजी से चलता था ना, इस बत्ती का शीरा ऊंट के पुष्ट से जख्मी होता जाता था। पुष्ट के ऊपर जो रस्सी थी ना, रस्सी से बत्ती का पोत पुष्ट जख्मी होता रहा, लहू बहता रहा। एक मरहले पर रस्सी टूटी, बत्ती पुष्ट ऊंट से नाका से जमीन में गिरी, बिस्तर पे मैंने बदले उठाया था, जमीन पे लग हो गया। दुश्मन ताजियाने लेके आगे बढ़ा, सज्जाद सज्जाद इस नहजे पे बस खत्म हो गई गुफ्तगू। सज्जाद इस नहजे पे सरे हुसैन है ना, वह ठहर गया है, जमीन पे नज़्म हो गया, आगे नहीं बढ़ता। सज्जाद को ताजियाने मारने लगा। सैयद सज्जाद ने जो देखा नहजे की तरफ तो क्या देखा, सरे सरे इमाम हुसैन है, आंखों से अश्क रवा है। ए मेरे सज्जाद, मुझे तेरी मुसीबत का एहसास तो है, लेकिन है मेरे लाल, मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है, मेरी सकीना पीछे रह गई है। जब तक सकीना न आएगी, ज़ैनब में कुलसूम आगे बढ़ी, ढूंढते हुए सकीना को क्या देखा, एक अंधेरे में एक सियाह पोश बीवी है, टूटी पसलियों को संभाले,
کو خاموش رہیے میری بچی زینب اندھیرے دم بدم گھٹتا تک کتنا دم تیرا ہے سکینہ الوداع میری سکینہ الوداع سکینہ الوداع کہتی ناصر پیٹ کر لو تو تمہیں کس آس پر کہتی ناصر پیٹ کر لو تو تمہیں کس آس پر نہ جانے ہم کب ہو رہا ہے سکینہ الوداع بیوی سکینہ الوداع سکینہ الوداع شام سحر روتی رہی جانے ابھی سوتی رہی شام سحر روتی رہی جانے ابھی سوتی رہی بابا کا گنبد ہے قضا ہے سکینہ الوداع بیوی سکینہ الوداع سکینہ الوداع تجھ کو کہاں سے دوں فن تجھ کو کہاں سے دوں کفن خود ہے محتاج رضا ہائے سکینہ الوداع بیوی سکینہ الوداع سکینہ الوداع کہتی ناصر پیٹ کر رو تو تمہیں کس آس پر کہتی ناصر پیٹ کر رو تو تمہیں کس آس پر نہ جانے ہم تب ہو رہا ہے سکینہ الوداع بیوی سکینہ الوداع سکینہ الوداع الوداع کو دے گے شہدائے کربلا کا اور یاد رکھیے گا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور حدیث ہے فرماتے ہیں نوح علی الحسین ونوح الثقل علی ولدہا میرے جد حسین کے ایسے آنسو بہانا جس طرح سے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشوں کو گریہ کرتی ہے ہر باب ایسا اب آپ حضرات تابوت کی زیارت فرمائیں گے جس میں پہلا تابوت جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کی والدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی آپ امام حسین کے تتزال بھائی کے فرزند تھے بانجے تھے آپ بہت کم سن تھے آپ نے 3 حملوں میں 98 ظالموں کو تحت کر دیا دوران جنگ آپ کی طرف کسی شکلی نے تیر مارا آپ نے کہا کہ تیر کو اپنے ہاتھوں سے روک لے لیکن تیر ایسا سنسناتا ہوا آیا کہ ہاتھ جو تھا آپ کا وہ آپ کی پیشانی پہ تیر کے ساتھ پیوست ہو گیا اور پھر ایک شدید حملہ کیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی جناب عبداللہ ابن مسلم کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے دوسرے فرزند جناب
محمد ابن مسلم کا تابوت اور ان کی شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ جناب عبداللہ کے مختلف البدر بھائی تھے. آپ کو ابن عیاض جہانی نے خدا کی لعنت ہو بڑے عجیب طریقے سے قتل کر دیا. کربلا میں شہید ہونے والا ایک شہید ایسا تھا جس کی شہادت کے اوپر زمانے نے گریہ کیا ہے. زمین و آسمان گریہ کرتے تھے. ابن عیاض جہانی کے اوپر خدا کی لعنت ہو, اس نے آپ کو شہید کر دیا. اب ان کے بعد جناب جعفر ابن عقیل کے تابوت کی شبیہ کی زیارت فرمائیں گے. انہوں نے بھی جب دیکھا ایک ایک کر کے اصحاب و انصار کی شہادت ہو رہی ہے, امام علیہ السلام سے آ کے اجازت مانگی. 15 سواروں کو تیز کیا, واصل تہنم کیا, لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا. خدا کی لعنت ہو بشر بن صوت حمدانی کے اوپر اس نے کیسا تیر مارا, اس سے جناب جعفر ابن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی. ہر باب ازا یہ سوچ کے پلسا دیتے رہیے, تابوتوں کی زیارت کرتے رہیے کہ ان شہداء کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کرتا ہے. اہل حرم کو یہ حضرت رہی, جناب سکینہ کو, جناب سکات کو, جناب زینب کو, کلثوم کو, جناب رباحت کو, کہ آئے ان کا جنازہ نہ اٹھا, ان کا جنازہ یوں ہی پڑا رہ گیا. اب جس شبیہ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں ارباب ازا, یہ جناب عبد الرحمن ابن عقیل کے جنازے کی شبیہ ہے جو آپ کے سامنے برآمد ہو رہی ہے. جناب عبد الرحمن ابن عقیل آقا امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی, میدان جنگ میں آئے. بڑے بڑے مشہور پہلوانوں کو 17 پہلوانوں کو پیر کر دیا. ارباب ازا جناب عبد الرحمن ابن عقیل, اس کے بعد عثمان ابن خالد کے اوپر خدا کی لعنت ہو, اس نے آپ کو شہید کر دیا. ہار باب ازا یہ جتنے بھی اصحاب و انصار ہیں ان کی اس طرح سے دردناک شہادت ہوئی ہے کہ زمانہ گریہ کرتا ہے, زمانہ روتا ہے. عجب مصیبت ہے ان کی. ارباب ازا جناب جعفر ابن عقیل کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت, ان کی شبیہ تابوت کی زیارت. اس کے بعد ارباب ازا جناب عبد الرحمن ابن عقیل کو دشمن نے بے ترتیب سے تیر مار کر شہید کر دیا. جناب عبد الرحمن ابن عقیل کے بعد عجب جنازہ تھا جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کے جنازے کا. ان کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کریں گے آپ حضرات. ارباب ازا جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل نے سرکار امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی. میدان کارزار میں آئے, لیکن ذرا سوچئے تو صحیح, جب اس طرح سے اصحاب آتے تھے اور اجازت مانگ کے چلے جاتے تھے, اس وقت سرکار باب الحوائط عباس ابن علی علیہ السلام پہ کس طرح سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا کہ آئے عباس کے رہتے ہوئے سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور عباس ابھی موجود ہے, دشمن تانے دے رہا ہے, عباس موجود ہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بنی ہاشم, پورا بنی ہاشم قربان ہو رہا ہے. جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کیا قیامت ہے. ارباب ازا آرام زیارت فرمائیں گے محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کی شبیہ تابوت کی. امام سے اجازت مانگ کے میدان کارزار میں آئے, ہاشمی خون کی طاقت کا مظاہرہ کیا. آخر کار ایک مرحوم نے ایک تیر مارا, جس کے بعد جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی اور اہل حرم کو پھر سے ماتم میں ڈبو دیا, نوحہ میں گرفتار کیا. اور باب ازا اہل حرم پہ مسلسل مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا. آپ کے سامنے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے, لیکن اہل حرم کے سامنے جنازے آ رہے تھے. یہ جتنے تابوتوں کی آپ نے زیارت کیا اور ابھی تو زیارت کریں گے نا, جنازے نہیں, تابوت نہیں آئے تھے, جنازے آئے تھے. جس پر زینب کی سر کو
بیتتی تھی، رباب بھی ماتم کرتی تھی. ذرا سوچ کے دیکھیے نا 3-4 سال کی چھوٹی سی بچی کیسے ہر جنازہ پہ ماتم کر رہی تھی. یہاں کے مختلف لوگ ہیں جو بدل بدل کے تابوت کو اٹھا کے لا رہے ہیں. وہاں سرکار حسین تنہا تھے. یہ جنازے ابو الفضل غفار یہ لاشیں اور جنازوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے، لیکن بڑا آسان تھا ارباب ادا. لاشوں کو لانا، جنازوں کو لانا ظاہراً آسان تھا، آسان نہیں ہوتا. ذرا کسی سے پوچھ کے تو دیکھیے اپنے کسی رشتے دار کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھائے تو کس طرح سے چھری چلنے لگتی ہے. ارے جنازہ بھی کیسے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ جس پہ زخم نہ ہو. ایسے جنازے اٹھاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن سرکار حسین جن جنازوں کو لے کر کے آ رہے تھے، ارے جنازوں کا لہو بہہ رہا تھا. کئی بازو قلم تھے، کئی پیشانی زخمی تھی، کئی سینوں پر تیر تھے. اجرکم علی الزہرا ہار باد ازا. اب ان تابوتوں کے بعد آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کمائی کا ماتم کریں گے. وہ بی بی جو اپنے بچوں کے لاشیں پر نہ روئی، وہ بچی وہ بی بی جو اپنے بچوں کے لاشیں کے آنے کے بعد اکبر سے صدقہ کرنے لگے. اے میرے لال علی اکبر، میں نے اپنے بچوں کو تم پر صدقہ کر دیا. ہار باب ازا جناب اور محمد کتنے آدم مقتل ہیں. آپ نے سنا ہے کوئی ماں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کرے، کبھی نہیں سنا ہوگا نا. کوئی ماں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کرے. جناب اور جناب محمد کے تابوت کی زیارت فرمائیے. لیکن مقتل بڑا عجیب ہے. ابھی تک شب عاشور بچے ماں کے پاس تھے، لیکن جیسے لوگ عاشور نمایا ہوا بچے مقتل میں آئے. جناب زینب نے کہا میرے بچوں مقتل میں جا تو رہے ہو، لیکن دیکھو اگر جنگ کرتے کرتے پانی کے نزدیک پہنچانا نا تو بچوں پانی نہ پینا. تمہارا معمول کیسا ہے. ہار باب ازا اور محمد مقتل میں آئے. ایسی جنگ تھی تو لوگوں کو ہاشمی گھرانے کی جنگ یاد دلا دی. لیکن دشمنوں نے جب گھیر کے حملہ کیا نا، ایک طرف محمد کا لاشا گرا، ایک طرف محمد کا لاشا گرا، تو انہوں نے آواز دی مامون جان جناب آخر قبول کر. اجرکم علی الزہرا جناب اور جناب محمد کا تابوت. لیکن کس عجب کیفیت میں مقتل نے کہا ایک طرف سے امام حسین بڑے، ایک طرف سے جناب عباس. جلدی سے مقتل میں پہنچے. ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک لاشے کو عباس نے سینے سے لگا کے مقتل سے خیمے میں لے آئے. اے بہن زینب باہر آؤ، تمہارے جان کا لاشا آ گیا. ارے اب جو زینب آئی نا تو گریا نہ تھا. کیوں میرے لال، میں تم پہ نہ روؤں گی، میں اپنے حسین پر روؤں گی. ارے دونوں بچوں کا صدقہ اپنے اور محمد کو قرار دے دیا. اجرکم علی الزہرا اور باب ازا جناب اور محمد کے تابوت کے بعد اب آپ اس تابوت کی زیارت کریں گے جس کے لیے مقتل نے کہا ہے. اس کے لیے تابوت لفظ کیا استعمال کرے، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے جسم کو دشمنوں نے زندگی میں گھوڑوں کی طاقتوں سے تقسیم کر دیا تھا. اجرکم علی الزہرا جب جناب قاسم اجازت کرنی آئی ہے نا تو سرکار حسین رونے لگے. مقتل کے دلے ہیں دونوں چچا بھتیجے میرے مل کے اتنا روئے کہ خشی کی سی حالت تاری ہو گئی. لیکن جیسے یہ واقعہ ہوا نا تو
تو کہنے لگے اے میرے لال قاسم مقتل میں چلے جاؤ گے حتم شکر جلائی کا علم موت اے میرے بچے کیا اپنے ہی پیروں سے چل کے موت کو گلے لگا لو گے کہنے لگے کیوں نہیں چچا جان ارے میں آپ کو دشمنوں میں تنہا پاتا ہوں جناب قاسم اجازت لے کے خدا جانے سرکار حسین نے کیسے اجازت دی لیکن مقتل نے یہی کہا جناب قاسم میدان میں آئے ارے محمد علا بھی سامنے آیا دشمن نے چھپ کے وار کیا قاسم ابن حسن کشتے فرض سے کر میرے سارے کربلا پہ گرے ارے سرکار کو آواز دی سرکار حسین تیزی سے آئے آنے کے بعد قاسم کے جسم پہ مرثیہ پڑھنے لگے اے میرے لال قاسم انزل اللہ علی نے کہا میرے چچا کے اوپر بڑا شخص ہے ارے تو نے مدد کے لیے بلایا چچا نے سکا ارے اب جو آیا بھی مدد فائدہ نہیں پہنچاتی خدا جانے کیسے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اب آ کے دامن میں چناؤ ایسے روز سرکار حسین کی غربت کے اوپر جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشیں بناتی ہے ذرا سوچ کے دیکھیے جناب قاسم کے لاشیں پہ سرکار حسین کس قلب و جگر سے پہنچے ہوں گے اور پھر ماں نے اپنے قاسم کی جنازے کی زیارت فرمائیں گے آپ کی امام حسن علیہ السلام کے فرزند آپ کی ماں کے نام ام اصحاب تمیمی تھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائی تھے اور آپ کی ماں کا نام رملہ تھا آپ کو عقبہ ابن خنوی کے اوپر خدا یہ ارباب ازاد امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہے خیمے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کے وار کر رہا ہے چھوٹا سا بچہ ہے یہ عبداللہ ابن حسن دشمن نے مارا کیسے خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے تھے دیکھا دشمن ہے اس نے تلوار کو بلند کیا امام حسین پہ مارنا ہی چاہتا تھا یہ بچہ دوڑ کے خیمے سے باہر نکلا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تلوار کے بیچ میں آئے دونوں ہاتھ خلف پڑ گئے بچہ امام حسین کی آغوش میں دنیا میں شہید ہو گیا رخصت ہو گیا سرکار حسین نے اس بچے کا بھی ماتم کیا ارباب ازاد جناب عبداللہ ابن حسن کے بعد جناب عبداللہ ابن علی کا جنازہ اور ان کے شبیہ تابوت کی زیارت فرمائیں گے آپ کی والدہ گرامی جناب ام البنین تھی حکمر الزہرا مادر جناب عباس تھی جو تقیم مرثیہ پڑھتی تھی قبروں کو بنانے کے بعد ہائے میرے بچوں تم کو دشمنوں نے بڑی بے دردی سے مار دیا ہائے ام البنین کو یقین نہیں آتا میرے عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی رضا کیسے چھن گئی حضرت الملک زہرا آپ جناب عباس کے سب سے بڑے بھائی تھے تو میدان میں آئے تو دشمن نے آپ کو تلوار سے مار کے شہید کر دیا آپ کے بعد جناب عثمان ابن علی یہ بھی جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے دوسرے بھائی جناب عبداللہ کے بعد جناب عباس کو جہاد کے لیے بھیجا ہے جناب عبداللہ کے بعد جناب عباس نے جناب عثمان کو مقتل میں بھیجا ہے اور آپ نے بھی عجب طریقے سے قتال کیا ہے سیرے جناب ام المنین سلام اللہ علیہ کا اثر دکھایا لیکن آپ کو خولی ابن یزید آسا نے خدا کی لعنت ہو تیر مار کے شہید کر دیا آپ کے بعد جناب جعفر ابن عقیل کے شبیہ تابوت ہے اجازت فرمائیے گا امام علیہ السلام سے اجازت مانگی اجازت لے کے مقتل میں آئے 15 سواروں کو تحت کیا اور اس کے بعد خدا کی لعنت ہو بشر ابن صوت حمدانی نے تیر مار کے آپ کو شہید کر دیا تو سرکار حسین پھر مقتل میں گئے اور جناب جعفر کے لاشے کو عجب کیفیت میں لے کر کے آئے اور ان کے بعد جناب محمد ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تابوت ہے ان کی شبیہ تابوت کی زیارت ہے آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے
امام سے اجازت طلب کی، میدان تھوڑا پیچھے آ جائے، پیچھے آ جائے۔ بے شمار دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد ارباب اعضا دشمنوں نے مل کے حملہ کیا اور ایک سکینہ ایسا تیر مارا جناب محمد سے
علی اکبر کی اذان فجر ہے یہ آخری فجر ہے یہ اس مؤذن کے لیے پھر یہ آواز کہاں ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان میں پیاس مؤذن نے جو تکبیر کہی آ گئی اپنے مصلی پہ علی کی بیٹی یاد پھر آئی اسے یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان جو بڑی رونے کی ماں ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان میں پیاس مؤذن نے جو تکبیر کہی آ گئی اپنے مصلی پہ علی کی بیٹی یاد پھر آئی اسے یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان جو بڑی رونے کی ماں ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان کچھ دیر سلامت ہے حرم کا پردہ شام کے وقت جب آئے گی اذانوں کی صدا کیا بچانے کے لیے کیا بچانے کے لیے سر چھپانے کے لیے چادریں ہوگی کہاں ہے صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر